ایک ایسا فوجی جنرل جس کے دور حکومت میں 9/11 جیسے عالمی واقعات پیش آئے، لال مسجد کا بحران سامنے آیا، نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا اور بینظیر بھٹو جیسی بڑی سیاسی شخصیت کی موت ہوئی۔ کچھ لوگ اس جنرل کو پاکستان کا ایک اچھا حکمران سمجھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اسے آئین توڑنے والا فوجی ڈکٹیٹر قرار دیتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کیسے پاکستان کا سب سے طاقتور شخص بنا؟ ناظرین، یہ کہانی ہے جنرل پرویز مشرف کی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرویز مشرف کیسے آرمی چیف بنے، کیسے نواز شریف کو ہٹایا اور کیسے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب پرویز مشرف کا طیارہ ہوا میں تھا تو نواز شریف نے ایسے کون سے فیصلے کیے جن کی وجہ سے نواز شریف کے اقتدار کا سورج غروب ہوا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، 11 اگست 1943 کو برطانوی ہندوستان کے شہر دہلی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام پرویز مشرف رکھا گیا۔ ان کے والد دہلی میں سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ 1947 آیا، بر صغیر تقسیم ہوا اور لاکھوں خاندانوں کی طرح پرویز مشرف کا خاندان بھی ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں آ کر آباد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی پرویز مشرف کو فوجی بننے کا شوق تھا۔ اسی شوق نے انہیں 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول تک پہنچایا اور پھر 1964 میں وہ باقاعدہ طور پر پاک فوج کا حصہ بن گئے، جہاں سے ان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پرویز مشرف کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ بھی ان کے فوجی کیریئر کا اہم حصہ بنی، جس نے انہیں جنگی حالات کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ ان دو جنگوں میں پرویز مشرف نے فوجی زندگی کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ فوج میں ان کی کارکردگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے۔ وقت گزرتا گیا، عہدے بڑھتے گئے اور وہ پاک فوج کے ان افسران میں شمار ہونے لگے جنہیں پاکستان کے مستقبل کی قیادت کے لیے موزوں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آنا باقی تھا، ایک ایسا موڑ جو انہیں فوج کے ایک افسر سے پاکستان کے طاقتور ترین عہدوں تک لے جانے والا تھا۔ ناظرین، 1998 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پرویز مشرف کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پرویز مشرف کو پاکستان آرمی کا سربراہ یعنی آرمی چیف مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ کئی لوگوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس وقت پرویز مشرف جونیئر تھے جبکہ بہت سے سینئر جرنیل موجود تھے۔ لیکن نواز شریف کو یقین تھا کہ پرویز مشرف نہ تو سیاست میں حصہ لیں گے اور دوسری طرف فوج کی قیادت بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ آرمی چیف بننے کے بعد پرویز مشرف پاکستان کے طاقتور ترین افراد میں شامل ہو گئے، مگر ابھی اقتدار کی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی۔ ناظرین، اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1999 سے۔ 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کا تنازع سامنے آیا۔ کارگل کشمیر کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک اہم مقام تھا جہاں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ابتدا میں پاکستان کے اندر اس کارروائی کو ایک بڑی فوجی کامیابی کے طور پر دکھایا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے نتائج پر سوالات اٹھنے لگے۔ بین الاقوامی دباؤ بڑھتا گیا، حالات کشیدہ ہوتے گئے اور آخر کار پاکستان کو اپنی افواج واپس بلانی پڑی۔ کارگل کے واقعے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف پرویز مشرف کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ دونوں کے تعلقات دن بدن خراب ہوتے گئے اور ملک میں سیاسی بے یقینی بڑھنے لگی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اختلافات چند ہی ماہ بعد پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو جنم دیں گے جس کا اثر برسوں تک محسوس کیا جائے گا۔
12 اکتوبر 1999 وہ دن جب پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ 12 اکتوبر 1999 یہ وہ دن تھا جس نے پرویز مشرف کی زندگی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس روز وزیر اعظم نواز شریف نے پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پرویز مشرف بیرون ملک سری لنکا کے دورے پر تھے اور وہ پاکستان واپس آ رہے تھے۔ ان کا طیارہ فضا میں تھا۔ نواز شریف نے ایک نئے آرمی چیف کا اعلان کیا۔ نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کو اس چیز کا پہلے سے اندازہ تھا کہ نواز شریف ایسا کچھ کریں گے، اس لیے انہوں نے بیرون ملک دورے پر جانے سے پہلے اپنے کچھ اہم اور اعتماد والے افسران کو یہ ہدایت دی تھی کہ اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے مکمل اختیارات کو بلا جھجک استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، پھر وہی ہوا جس کا اندازہ نواز شریف کو نہیں تھا۔ فوج نے مداخلت کی، اہم سرکاری عمارتوں اور اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا گیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کر لیا گیا اور چند ہی گھنٹوں میں اقتدار کا توازن مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ پرویز مشرف کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہ ہو اور انہوں نے اس چیز کی اجازت بھی نہیں دی۔ فوج نے مداخلت کی اور کچھ ہی دیر بعد پرویز مشرف کے طیارے کو یہ کلیئرنس دی گئی کہ آپ بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور خود پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ ناظرین، یوں پرویز مشرف جو پہلے فوجی جنرل تھے لیکن اب پاکستان کے سب سے طاقتور شخص بن چکے تھے، کچھ ہی دنوں بعد پرویز مشرف پاکستان کے صدر بن گئے۔